میری عمر ہوئی آکھی سونے نو ہوائے جے تیرا گزر ہوئے دیوانیوں بیٹھے رہو محفل نو سجا کے تھے محفل نو سجا کے تھے دیوانے بیٹھے رہو محفل نو سجا کے تھے شاید میرے آقا دا ایتھوں دی گزر ہووے یقیناً میرے آقا دا ایتھوں دی گزر ہووے آکھی سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہووے کیوں فکر کریں دل وچ ماسا بھی اگیرے دا کیوں فکر کریں دل وچ ماسا بھی اگیرے دا یونو ستئی خیرانے جدے ماہی مگر ہووے یونو ستئی خیرانے جدے ماہی مگر ہووے آکھی سونے نو ہوائے جے تیرا گزر ہووے ماشاءاللہ جی بہت شکریہ انہوں نے اس کے بعد جناب ایک نعرہ ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت محمد حسین صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اپنے ولایتی پیش کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہے نا
میرے گھر میں وہ جڑے شیر اتنے پڑھے سن وہ پڑھ دے تیرے اتنے جڑے پڑھے سن کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے کرم آج بالائے مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے جزاک اللہ جی جزاک اللہ باغ جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے انشاءاللہ امت محمدی اٹھاتے جائیں گے تو میں درخواست کروں گا محمد شہزاد صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جدا جگ پروانہ جدا جگ پروانہ جدا جگ پروانہ او بابا زہرا دا حسنین دا نانا او بابا زہرا دا حسنین دا نانا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کان لا کے سنی یا
لا کے سنیا ماہی نے اجزا دکھڑے سنا کے مزہ آ گیا کن لا کے سنیا ماہی نے اجزا دکھڑے سنا کے مزہ آ گیا کن لا کے سنیا ماہی نے اجزا دکھڑے سنا کے مزہ آ گیا کن لا کے سنیا ماہی نے اجزا دکھڑے سنا کے مزہ آ گیا کن لا کے سنیا ماہی نے اجزا دکھڑے سنا کے مزہ آ گیا خیرات پائی میرے مصطفیٰ نے خیرات پائی میرے مصطفیٰ نے جھولی پھیلا کے مزہ آ گیا چانن ہویا نے آلے دوالے چانن ہوئے نے آلے دوالے چانن ہوئے نے آلے دوالے آ گیا کن لا کے سنیا ماہی نے اجزا دکھڑے سنا کے مزہ آ گیا سبحان اللہ جی سبحان اللہ اب جس نعت خان کو میں بلا رہا ہوں اس سے پہلے ذرا مجھے آپ کی موجودگی بھی چاہیے آپ کی حاضری بھی چاہیے نعرہ تکبیر یار ایسا نہ میرے کرو ہوں مہمان بھی بیٹھے ہیں نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اب میں جناب محمد امجد چرائی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمیں نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کوئی زبان کو موڑنے ربی پاک ربی پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سرور کہو کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے
باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے لیکن رضا ختم صبح اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے طیبہ دی کند ہوئے طیبہ دی کندے ہوئے او سونے تو فدا ہوندا ہے او بندہ غیرت مند ہوئے او سونے تو فدا ہوندا ہے بندہ غیرت مند ہوئے تے طیبہ نو نہ کنڈ ہوئے طیبہ نو نہ کنڈ ہوئے او سونے دے قدماں چے ساڈی زندگی دا اینڈ ہوئے او سونے دے قدماں چے ساڈی زندگی دا اینڈ ہوئے تے طیبہ دی کھجور ہوئے طیبہ دی کھجور ہوئے او میرے آقا درود سن دینے پاویں عاشق دور ہوئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے کلام سے اپنی حاضری کا آغاز کروں گا۔ آپ سب سے گزارش ہے میرا ساتھ دیجیے گا۔ نعمتیں بانٹتا دے سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا دے سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کلم دان گیا اور آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ سے کل نہ مانیں گے کہ آمد میں اگر مان گیا کل نہ مانیں گے کہ آمد میں اگر مان گیا کل نہ مانیں گے کہ آمد میں اگر مان گیا
اور دل وہ دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہے دل وہ دل ہے جو تیرے یاد سے معمور رہا سر وہ سر ہے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر وہ سر ہے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر وہ سر ہے اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد کے دنیا سے مسلمان گیا نعمتیں بانٹے تاجے سمت وہ دیشان گیا اور جان و دل ہو شکر دی سبھی تو مدینے پہنچے جان و دل ہو شکر دی سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ دیشان گیا میلاد کے حوالے سے پنجابی کے 2 اشعار پیش کر کے چاہوں گا ہاں تیرے نام تمہارا جان یا رسول اللہ تیرے نام تمہارا جان یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت تیرے نام تمہارا جان یا رسول اللہ اے نعرہ چنگا لگدا ہے اے نعرہ چنگا لگدا ہے جدوں محفل دے وچ وجدا ہے اے نعرہ چنگا لگدا ہے اے نعرہ چنگا لگدا ہے جدوں محفل دے وچ وجدا ہے سڑ سنیا دے پہچان یا رسول اللہ سڑ سنیا دے پہچان یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت تیرے نام تمہارا جان یا رسول اللہ ساڈی ماں نے گڑتی پائے سانو اے گل سکھائے ساڈی ماں نے گڑتی پائے سانو اے گل سکھائے ساڈی ماں نے گڑتی پائے ساڈی ماں نے گڑتی پائے ساڈی ماں نے گڑتی پائی اور سانو اے گل سکھائے ساڈ کلمہ دینے ماں یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت سبحان اللہ جی سبحان اللہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اپنے ساتھ نسخائے کیمیا لایا وہ غریبوں کا ملجا یتیموں کا ماوا میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نسخہ کیمیا شاعر نے کہا ہے وہ قرآن پاک
تو میں اب دعوت دیتا ہوں اپنے بڑے عزیز دوست ماسٹر شبیر احمد صاحب کو کہ وہ آ کر ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں اور ہمارے دلوں کو پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حالت کس نوں دساں میں اپنے سینے دی، مینوں راتی سون نہیں دیندی یاد مدینے دی۔ حالت کس نوں دساں میں اپنے سینے دی، مینوں راتی سون نہیں دیندی یاد مدینے دی، مینوں راتی سون یاد مدینے دی، راتی سون نہیں دیندی یاد مدینے دی۔ بھاگا والے جاندے نے لوگ مدینے نوں، بھاگا والے جاندے نے لوگ مدینے نوں، پر میرے نبی دے ہاتھ ڈوریے مینوں راتی سون نہیں دیندی یاد مدینے دی۔ کدوں آویں گی واری میری مولا، کدوں آویں گی واری میری مولا، مینوں رہندی ہے انتظار اس مہینے دی، مینوں راتی سون نہیں دیندی یاد مدینے دی۔ رحمتاں دی جتھے ہر ویلے بارش ہوندی ہے، رحمتاں دی جتھے ہر ویلے بارش ہوندی ہے، پر چس بھی کی ہے اوتھے جا کے جینے دی، او مینوں راتی سون نہیں دیندی یاد مدینے دی۔ شبیر او بھی لے آوے گا، شبیر او بھی لے آوے گا، جدوں در تے سونا کملی والا مینوں بلاوے گا، چوم چوم آکھاں گا روزے دی جالی آقا سونا اس کملی دی، مینوں راتی سون نہیں دیندی یاد مدینے دی، مینوں راتی سون نہیں دیندی یاد مدینے دی، مینوں راتی سون نہیں دیندی یاد مدینے دی۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا انداز۔ تو جناب اب میں اپنے قاری محمد شبیر صاحب خطیب جامعہ مسجد بن باجوہ سے درخواست کروں گا کہ آج کے دن کی مناسبت سے وہ اپنے علم اور اس کے متعلق ہمیں اپنا بیان سنائیں، اس سے ہم استفادہ بھی حاصل کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔
الحمد لله الحمد لله ذي المجد والسلام والعز والبقاء والرفعة والعلا والعظمة والكبرياء والصلاة والسلام على رسوله محمد المصطفى خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے روس اعظم زیر سایہ ہر ولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دوسری سارے دوست مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری جشن میں عالم سے چھپ جانے والے. چمک تجھی سے پاتے ہیں سب پانے والے. عزیز دوستو بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سالانہ پہلی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ دے کے پر سب مبارک ہو.
اور بھائی عبد الجبار صاحب نے میرے نال تذکرہ کیا کہ انشاءاللہ العزیز یہ محفل پاک ہر سال عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ اس میرج ہال کے اندر اس کا انعقاد کیا جائے گا اور ایسے تاریخ ہے یعنی 12 ربیع الاول کا دن اور رات 13 ربیع الاول کی انشاءاللہ العزیز سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میرج ہال کے اندر انعقاد کیا جائے گا۔ اللہ کریم سانو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما نے اصل بیان انہوں دا ہے، میں صرف اپنی حاضری چند لمحات واسطے حاضر ہویا۔ اللہ کریم میری تے تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ میلاد کس کو کہا جاتا ہے؟ میلاد کا معنی ہے پیدا ہونا، ولادت باسعادت ہونا، اور جس جگہ کے اتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کیا جائے یا ولادت کے قریب واقعات کا ذکر کیا جائے، اس وقت سرکار کی آمد کے وقت کیڑے واقعات رونما ہوئے انہاں دا تذکرہ کرنا اس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جنہاں نو میلاد شریف ذکر کرن دا ملکہ حاصل سی۔ صحابہ کرام کے اندر ایک صحابی خوش نصیب ایسے نے کہ جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد دا ذکر تے تذکرہ بڑے حسین پیرائے دے نال فرماندے ہوتے سن، جنہ دا نام نامی اس میں گرامی سی حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہند بن حالہ یہ صحابی رسول او نے کہ جڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد دے واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے درمیان بیٹھ کے صحابہ کو سناندے ہوندے سن۔ صحابہ کرام کا جب دل کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد دے ولادت دے وقت جڑے واقعات رونما ہوئے سن انہاں نوں سنیے کہ حضرت ہند بن ابی حالہ کو دعوت دیندے سن کہ حضرت ہند بن حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے اندر بیٹھ کے حضور کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت آپ کے آن کے تذکرے، آپ کے مبعوث ہونے کے تذکرے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے۔ انہاں آیتوں میں ایک آیت پر تلاوت کی اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تحقیق تواڈے رب دی طرفوں تواڈے کول دلیل آ گئی، تواڈے رب دی طرفوں تواڈے کول برہان آ گئی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، تے اسا روشن نور نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، ایک برہان
برہان اور دوسرا نور مبین۔ مفسرین کرام نے فرمایا اس برہان تو مراد ذات محمد مصطفیٰ ہے، اور نور مبینہ تو مراد قرآن حکیم فرقان مجید اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب اے مراد۔ برہان دلیل نو کیا جاتا ہے، معجزے نو کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب تو بڑی دلیل نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب جڑا دنیا دے برہان بنا کے معجزات عطا فرما کے تے برہان تے دلیلہ عطا فرما کے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو دنیا دے اوپر بھیجا۔ پہلے نبی بھی دنیا دے اوپر آئے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہوں نے معجزے عطا فرما کے دنیا تے گھلیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ روح اللہ، علی حضر قیاس 1,00,000 کئی ہزار نبی آئے، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے معجزے عطا فرما کے دنیا پہ گھلیا، لیکن جب محبوب کی واری آئی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سر تو لا کے پیروں تک تے پیروں تو لا کے سر تک سراپا معجزہ بنا کے دیا۔ حضور علیہ السلام سراپا معجزہ نہیں، کس طرح معجزہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا 63 سالہ زندگی کے اندر آپ کی ہر حرکت اور آپ کی ہر ادا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ادا کو اپنے محبوب کا معجزہ بنایا۔ گویا آپ کا بچپن جڑا ہے وہ بھی معجزہ، آپ کا لڑکپن جڑا ہے وہ بھی معجزہ، آپ کی جوانی معجزہ، آپ کا بڑھاپا معجزہ، آپ کا زمین کے اوپر چلنا معجزہ، آپ کا بیٹھنا معجزہ، آپ کا کھانا معجزہ، آپ کا پینا معجزہ، یہاں تک کہ کپڑا اگر جسم مبارک تو دور ہوئے کہ وہ کپڑا ہے، اگر سرکار کو جسم دینا ناکتے تھے فرمایا وہ بھی ہر آن کے لیے محبوب کا معجزہ بڑھا۔ پانی اگر برتن کے اندر ہوئے کہ وہ پانی ہے، پانی اگر لوٹے کے اندر ہوئے وہ پانی ہے، اگر محبوب کا وہ وضو کا پانی بن جاتے اللہ تعالیٰ اس پانی کے ہر قطرے کو اپنے محبوب کا معجزہ بنا دیتا۔ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ فرمایا اللہ کی طرفوں تواڈے کول برہان آ گئی، دلیل آ گئی رب کی، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اسا فرمایا روشن نور تواڈی طرف نازل فرمایا۔ عزیز دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کرام دنیا کے اوپر بھیجے، ہر نبی میں ہر رسول نے اپنے اپنے انداز دے نال اپنے اپنے طریقے دے نال آقا کریم نبی محترم رسول محتشم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ اپنے اپنے انداز دے نال کیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی، اپنی اپنی امت کو اپنی اپنی قوم کو۔ مفتی محمد احمد یاسر نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقدس دورے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی، اور نبوت و بادشاہت ایس انداز میں عطا فرمائی کہ رب کائنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک تخت عطا فرمایا۔ آپ اس تخت کے اوپر بیٹھ کر سن، جنہوں اپنی آپ کی مرضی ہوتی سی سوار کروا لیں سن، اس تخت کو حکم دیتے سن، وہ تخت ہوا دے اڑنا شروع کر دیتا سن۔ ایک دن دا ذکر ہے
آپ اپنے تخت اتنے جلوہ فرما لیں. آپ کا تخت مبارک فضا کے اندر پرواز کر لیا ہے، ہواؤں کے اندر پرواز کر لیا ہے. پرواز کردیا ایک صحرا، ایک جنگل ایسا آیا کہ آپ نے حکم فرمایا کہ اس تخت میں زمین کے اوپر اتار دے. آپ کے حکم کے مطابق وہ تخت جو ہے زمین تے اتاریا گیا. جہڑیاں سواریاں تے موجود سن آپ نے سب کو آرڈر فرمایا کہ اے جڑا جنگل ہے، اے جڑا صحرا ہے، اس صحرا نو تخت دے اوپر بیٹھ کے عبور نہیں کرنا بلکہ پیدل چل کے اس صحرا نو عبور کرنا. سارا صحرا، سارا جنگل، پورے تخت کی سواریاں نے، آپ کے مریدین نے، عقیدت منداں نے پیدل چل کے صحرا عبور کیتا. جب اس جنگل جو باہر نکلے تخت دے تے بیٹھے، تخت نے پھر پرواز کرنی شروع کر دی تھی. لوگوں نے پوچھا حضور یہ دے اندر کی راز ہے کہ سارا سفر اسا اس تخت دے تے ہوا دے پرواز کر کے گزاریا، لیکن اس صحرا کی، اس جنگل کی خصوصیت ہے کہ اس جنگل کو اسا پیدل چل کے تے پار کیتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میرے ساتھیوں، میرے سنگیوں، آج تانوں یہ جنگل نظر پہ ہوندا ہے، آج تانوں یہ صحرا نظر پہ ہوندا ہے، لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ اس صحرا کے اندر ایک شہر آباد ہوے گا. وہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہوے گا، وہ دا نام مدینہ المنورہ ہوے گا. تے اساں اس مدینہ المنورہ دے ادب دے احترام کی وجہ تو فرمایا اسا اس صحرا نو پیدل چل کے عبور کیتا ہے، پار کیتا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضور کا تذکرہ اس انداز دے نال کیتا کہ اس جگہ دا، اس صحرا دا، اس مقام دا ادب کیتا جس جگہ دے تے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی. تو گویا ہر نبی نے اپنے اپنے انداز دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی، خبر دیتی، بشارت سنائی. قرآن پاک کے اندر بعض مقامات ہوتے انبیاء کی بشارت موجود ہیں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسْمُهُ احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت. تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت بے مثل و بے مثال سی. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی نے، ہر رسول نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری بھی سنائی اور آمد کی بشارت بھی سنائیاں. میرے دوستوں اور بزرگوں، سیرت نگاروں نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ کری کے وقت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے وقت، سرکار کے معراج شریف کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے عجیب و غریب واقعات جڑے نے انہاں دا اظہار فرمایا. ایران کے اندر ہزار سال تو ایک آتش پرست، ایک آتش دان جلائے ہوئے سن، آگ جلا کے رکھتے سن. اس آگ نو کبھی وہ بجھن نہیں سن دیندے، سمجھتے سن کہ اس آگ دا بجھ جانا ساڑھے واسطے موت ہے. سال تو وہ آگ جلدی سی پئی، جب بجھن دے قریب ہوندی سی وہ دے اندر بالن ہو سکتے تھے. سر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی تے ایسی رحمت ہوئی کہ وہ آتش پرستاں دی آگ جڑی ہو ٹھنڈی پہ گئی، بجھ گئی. اور ایک خاموش اعلان سی کہ آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دے صدقے نال اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی ہے اور دنیا دے ہوتے جلوہ گر ہو گئے. وہ عزیز دوست اور بزرگوں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے موقع تھے. سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ حضور سرور کائنات کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ فرماندیاں نے میں کلی موجود سا اور کوئی خاندان کا فرد
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کہ پہلے دنیا تو پردہ فرما چکے تھے. میں گھر کل ہی موجود ہوں اور سرکار دے دادا جان حضرت عبدالمطلب اپنے بیٹے نو لے کے خانہ کعبہ دا طواف کرنے واسطے چلے کرتے ہیں. سیدہ آمنہ فرماتی نے ایسی تنہائی کے عالم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت دا ویلا آ گیا اور اس موقع دے ہوتے عورتوں جڑی پریشانی ہوئی ہے وہ پریشانی نہ کوئی درد محسوس ہوئی تنہائی محسوس ہوئی. سیدہ آمنہ فرماندیاں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب تو ایک پیالہ ظاہر فرمایا وہ دے اندر شربت موجود سی. سیدہ فرماندیاں نے نہ شربت جب نوش کیتا تے اللہ کریم نے میری ساری تکلیف دور فرما دی, میری ساری پریشانی ختم ہو گئی. حضرت عبداللہ خانہ کعبہ کے اندر موجود نے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر دعاؤں پہ کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ایک وارث عطا فرما, نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما, حضرت عبداللہ کی نشانی عطا فرما. حضرت عبدالمطلب کے ساری دعاواں خانہ کعبہ کے قریب فرما رہے ہیں کہ اچانک کی ویکھتے ہیں کہ کعبہ جڑا ہے وہ حتیم کی طرف جھک گیا, گویا کہ حضرت آمنہ کی کچی کلی کی طرف جھک گیا. یہ اشارہ سی اس بات کا کہ اللہ کریم نے حضرت عبداللہ کی نشانی عبدالمطلب کو عطا فرما چکی. فرماتے ہیں حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ میں دیکھنا کیا کہ خانہ کعبہ جھکیا بھی ہے اور کعبے دیاں دیواراں دے نال جڑے بت ٹنگے ہوئے سن یا کعبے دے فرش دے اوتے جڑے کافراں نے مشرکاں نے بت رکھے ہوئے سن, حضور دی ولادت با سعادت دے صدقے سارے بت جڑے موجود ہو گئے. یہ ایسے واقعات نے جڑے سرکار کی ولادت اور بہت سارے واقعات, تو انہاں واقعات دا ذکر کرنا آپس کے اندر بیٹھ کے وہ واقعات جڑے آپ کی ولادت دے وقت یا ولادت تو چند لمحے پہلے یا بعد جڑے نے وہ رونما ہوئے انہاں دا بیٹھ کے آپس میں ذکر کرنا, تذکرہ کرنا, انہاں نو سننا, وہ سنانا, اے دا نام میلاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس اے دا نام میلاد شریف ہے. اللہ کریم سرکار کے ذکر کی برکت نال سانو سرکار کی محفل میلاد مصطفیٰ کے اندر محبت نال, پیار نال, ذوق نال, شوق نال بیٹھن کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.